بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی گزشتہ قسط میں قرب فجار کے بارے میں بتایا تھا، تو ناظرین قرب فجار کے بعد بعض طبیعتوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانہ سابقہ میں قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے فضل بن فضالہ اور فضل بن وداع اور فضیل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہی کے نام پر حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا، اسی طرح اب دوبارہ اسی کی طرز پر ایک معاہدہ کیا جائے۔ زبیر بن عبد المطلب نے اپنے بعد اشعار میں اس معاہدے کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ جب شوال میں حرب فجار کا سلسلہ ختم ہوا تو ذی القعدہ الحرم میں حلف الفضول کی طرف لوگوں کا دوبارہ ذہن راغب ہوا، اور سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب اس معاہدے اور حلف کے محرک ہوئے، اور عبداللہ بن جدعان بنو ہاشم اور بنی تیم اور عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان نے سب کے لیے کھانا تیار کرایا۔ اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت و نصرت کا عہد کیا کہ مظلوم خواہ اپنا ہو یا پرایا، مقامی ہو یا مسافر، کسی بھی قسم کے مظلوم کی مدد سے دریغ نہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا۔ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا، اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ یہ عبداللہ بن جدعان رشتے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابن جدعان نہایت مہمان نواز تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا قیامت کے دن یہ ابن جدعان کو کچھ نفع دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اے پروردگار میری خطاؤں کو یوم جزا میں معاف فرما، یعنی اس نے کبھی بارگاہ خداوندی میں اپنے گناہوں کی بخشش کی درخواست ہی نہیں کی۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔